قرآن پاک پڑھنا، کسی کا ترجمہ پڑھ لینا، کسی کی تفسیر پڑھ لینا، یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، لیکن ایک اس کے آگے جا کر بھی ذریعہ آتا ہے، اور وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی وہ صلاحیتیں بیدار کر لیتا ہے جس سے تفاسیر میں آئی ہوئی باتوں کے اندر فرق کر سکے کہ یہ بات قرآن کی مطابقت میں جا رہی ہے، یہ بات قرآن کی مخالفت میں جا رہی ہے۔ ایسے ہی طریقے سے الحمدللہ ہمارا ادارہ قرآن کے کورس کروا رہا ہے، الحمدللہ ہمارا ادارہ مفتی صاحب کی خدمات لے رہا ہے، تفسیر قرآن کے آن لائن کورسز چل رہے ہیں۔ اگر آپ بھی مفتی صاحب سے پڑھنے کے متمنی ہیں، قرآن کے شوقین ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آئیے ہمارا یہ آن لائن کورس ضرور جوائن کیجیے۔ ایک پھر بڑا موضوع لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں، اور اس آیت کو بھی حل کروانے کی بہت سارے میسیجز ہمارے سامنے آئے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اس آیت پاک کو حل کیا جائے تاکہ جو شکوک و شبہات ہے، کچھ اختلافات سامنے آ رہے ہیں، وہ ہمارے حل ہو جائیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہاں پر جب ہم تفسیریں پڑھتے ہیں تو مختلف ہمارے نظریات سامنے آتے ہیں۔ سر سید احمد خان کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام قدرت کو یہ بیان کیا جا رہا ہے، جو فزیکل لاز ہیں اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر کوئی جیسے آیت پاک بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نظام میں جو فزیکل لاز میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تو جس کو ہمارے ہاں معجزہ نہیں کہتے ہیں کہ ایک کائنات میں کام چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے کچھ کام اس کے الٹ کر کے دکھا دی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، تو وہ تو بالکل ہی مخالفت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہاں سے یہ اصول نکالا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بیان کیجئے کہ اس آیت پاک سے یہ اصول نکالنا کہ یہ نظام قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ معنی درست ہے اس آیت پاک؟ ہاں بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سر سید احمد خان صاحب ہوں یا اور بہت سے ایسے اہل علم ہیں کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت سے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا یا تحویلا، وہ یہ اصول مستنبط کرتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک قرآن پاک کو حل کرنے کے لیے ایک باقاعدہ اصول ہے کہ ہر چیز کو نظام کائنات کے اندر رکھ کر ہی دیکھا جائے گا۔ جو بھی چیز اس سے ہٹتی محسوس ہوگی اس کے اندر واضح تعویل ہوگی کہ ہمیں اس تعویل کو کر کے دوبارہ اس کو نظام کے اندر لے کر کے آنا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ وہ معجزات کی طرف انکار پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ خرق عادت کوئی کام ہو رہا ہے، نہیں، وہ مطابق عادت ہو رہا ہوگا کام۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی ہم قرآن پاک سے کوئی اصول مستنبط کرتے ہیں، بلکہ کوئی عام حکم بھی مستنبط کریں، اس میں بھی ہمیں قواعد کا خیال رکھنا ہے، اور اصول باقاعدہ مستنبط کروں گا تو بدرجہ اولا مجھے خیال کرنا ہے کہ غلط اصول بن گیا تو میرے سارے نتائج ہی غلط ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مقام پہ اللہ نے کہا ہے اور کس کانٹیکسٹ کے اندر اللہ نے کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کون سا کام ہے جس کو اللہ اپنی سنت بولیں گے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہ کام میرا ہے یا خود اللہ کا ہے، وہ بتائیں کہ بھائی یہ ہے وہ میری سنت اور اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، یا یہ اختیار میرا ہے کہ بھئی میں نے بیٹھ کے متعین کرنا ہے کہ اللہ یہ کام بھی تیری سنت ہے اور اس کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہوگی، میں تو ایک جسے کہتے ہیں بغیر علم کے اللہ کی طرف جھوٹ بولنا شروع ہو جاؤں گا۔ لہٰذا یہ تین مقامات کے اوپر قرآن پاک نے آیت کو ذکر کیا ہے۔ اگر آپ یہ آیتیں نکال لیں ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، ایک سورہ فاطر کے اندر، ایک سورہ فتح کے اندر، اور غالباً ایک سورہ احزاب کے اندر۔ اچھا، جیسے ہی ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ تم اللہ کی سنت کو تبدیل نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خاص طور پر اللہ کے رسولوں کے باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر ذکر کیا کہ جب کبھی میں نے کسی قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا ہے، وہ رسول آئے ہیں اور ان کو جو مشن دیا جاتا ہے وہ اس مشن کی کامیابی تک اللہ کی حفاظت میں بھی ہوتے ہیں، اور کفار کے اوپر عذاب کی شرائط بھی وہ پوری کرواتے ہیں، اور رسولوں کی موجودگی کے اندر اقوام کی گرفت بھی ہوئی ہے۔ یہیں پر ہی اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کا احتساب ہو گیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ کے اندر دو جگہ اللہ نے ذکر کیا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ یہ وہ میری سنت ہے جس کا خلاف، جس کی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے۔ ہر رسول کے معاملے کے اندر ہم نے یہ معاملے کو رکھا ہے اور یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ سنت کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ فرق آ جائے۔ اچھا، یہ سورہ فتح میں نے بھی کھولی، یہ سورہ فتح کے اندر بھی بالکل دیکھیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہی کافروں سے قتال کا معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے سامنے جس وقت جو قتال ہوا تھا وہ بطور عذاب کے ہی عام طور پر قتال ہوئے ہیں، جس کی قرآن پاک نے نص کی ہے۔ اسی کانٹیکس میں اللہ نے فرمایا سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے اور اس میں آپ کسی طرح کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوگا کہ جن پر عذاب کی شرائط پوری ہو رہی ہیں ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر کے اندر بھی دیکھیں گے تو سیاق جو ہے وہ واضح طور پر کہے گا اللہ کے رسولوں کے باب کے اندر یہ سنت چل رہی ہے۔ نمبر 3 سورہ احزاب کے اندر آپ پڑھیں گے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، وہاں پر ایک فساد کی طرف ایک کانٹیکسٹ ہے پورا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فساد برپا کیا، مسلمانوں کے اوپر ان کی خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو یہ باز نہیں آتے، باز آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ فتنہ اور فساد سے باز نہیں آ رہے ہیں
تو ملعونین اینما ثقفوا اخذوا قتلوا تقتیلا، تو ان فسادیوں کے خلاف قتال کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، جو پیچھے بھی ہے اور آگے بھی اس میں کوئی تبدیلی تم نہیں پاؤ گے۔ تو قرآن پاک میں سنت اللہ کا اطلاق 2 جہتوں کے اندر ہوا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، آپ خود بھی پڑھ لیں تاکہ سیاق آپ کے سامنے آ جائے کہ سنت اللہ 2 جہتوں کے اندر قرآن نے کہا ہے۔ نمبر 1، ایک تو احتساب الناس کے لیے، جب اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے ہیں تو لوگوں کا احتساب اسی دنیا کے اندر ہوتا ہے، عذاب کی شرائط پوری ہوں گی، عذاب آئے گا۔ 2 جگہوں پر اس کانٹیکس میں اللہ نے فرمایا یہ وہ میری سنت ہے جس کی تبدیلی تم نہیں دیکھو گے، اور ایک جگہ پر فساد کے خلاف جو کاروائی ہے، فساد کے خلاف، اس کانٹیکس میں اللہ نے فرمایا یہ حکم میری ایسی سنت ہے جس کے اندر تبدیلی آپ کبھی نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ جب نبوت جس وقت شروع ہوئی ہے تو اس کا اولین مقصد ہی فساد کا خاتمہ ہے۔ یہ فساد تو ایک مرکز بھی ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، ہر نبی اور ہر رسول کی جو دعوت ہوتی ہے وہ فساد کے خلاف کی ہوتی ہے، فساد ختم کرنے کی ہوتی ہے۔ اب سنت اللہ کے اطلاق 2 ہیں جو قرآن نے ذکر کی، مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 چیزوں سے ہٹ کر میں کسی بھی تیسری چیز کو اگر بولوں کہ یار یہ کام اللہ کی سنت ہے، اللہ اس میں تبدیلی نہیں کریں گے، تو میں اللہ کی نسبت سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ صحیح، مطلب کیسے کہ ان کاموں کو تو اللہ نے کہا یہ وہ میری سنت ہے جس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، لیکن کسی بھی اور کام کو میں بولوں یہ اللہ کی سنت ہے اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے بغیر نص کے، یہ تو جھوٹ ہے اللہ کی نسبت۔ ٹھیک ہے، یہ جو آیتیں ہیں ان کو ایک تو سیاق سے ہٹ کر پڑھا جائے گا تو تھوڑا سا پرابلم پیدا کر دیتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سنت اللہ اس کا ہم دلالت بھی نہیں بنا پائیں گے کہ ہم کہیں گے بھئی فلاں کام بھی اللہ کی سنت ہے، یہ کام بھی اللہ کی سنت ہے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کا ہے، وہ اللہ بیان کریں گے کہ اس کام کو میں اپنی سنت قرار دے رہا ہوں، اور ایسی سنت کی جس میں تبدیلی بھی نہیں پاؤ۔ لہٰذا ان آیتوں سے ایک غلط اصول مستنبط ہوا، اجتہاداً خطا ہوئی ہے، اسی وجہ سے نتائج کے اندر پھر بہت فرق آنے لگ گیا۔ اچھا، پہلے ایک آیت آپ نے میرے خیال سے چھوڑ دی ہے، پہلے اس آیت کو حل کر لیتے ہیں، پھر میں اس پر آگے سوال کرتا ہوں آپ سے کہ سورہ فاطر کی جو آیت پاک ہے یہ کانٹیکس کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو اس کا سیاق بھی بالکل واضح ہے، اللہ بیان فرما رہے فلما جاءہم نذیر، ان کے پاس جب بھی میرے کوئی رسول آئے ہیں جنہوں نے حق واضح کیا، عذاب کی شرائط پوری ہو رہی ہیں، عذاب سے ڈرایا بھی جا رہا ہے، ما زادہم الا نفورا، لیکن وہ نفرت انکار کے اندر اور بڑھتے چلے گئے، استکبارا فی الارض، زمین میں استکبار کیا، زمین میں فساد انہوں نے کیا۔ یہ پھر آگے اللہ نے بیان کیا فہل ینظرون الا سنت الاولین، انہوں نے کہا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اسی چیز کا، وہی جو سنت پہلے سے چلتی آ رہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، میری سنت کو تبدیل ہوتا نہیں پاؤ گے، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تو سر یہاں بھی انہی کفار کے اوپر جو رسولوں کی موجودگی میں عذاب آ رہا ہے، اللہ اسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ میری سنت ہے جس میں آپ تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو تینوں آیتوں کے اندر آپ سیاق خود بڑے غور سے دیکھ لیجئے گا، میں نے کہا 2 جگہوں پر احتساب الناس رسول کے معاملے کو سنت الہی قرار دیا گیا، اور نص کی قرآن نے کہ اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور ایک مقام پہ فساد کے خلاف سنت اللہ کی اللہ نے بیان کی کہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں وہ بطور رد الفساد کے، لہٰذا ہم اب اس کی دلالت نہیں بنا پائیں گے، ہم کہ نظام کائنات ہیں چونکہ وہ بھی سنت اللہ ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ وہ سنت ہے جس میں تبدیلی نہیں کر رہے اللہ؟ اچھا نمبر 2، پھر نظام کائنات میں جتنے بھی لاز چل رہے ہیں، میں نے ابھی معرفت کب حاصل کر لی پوری کائنات کے نظام کی، میرے سامنے تو صرف ان چیزوں کے کچھ قوانین آ سکتے ہیں جن کو میں مشاہدہ کر سکتا ہوں، جس کو میں تھوڑا سا مشاہدات کے اندر یا تجربات کے اندر لے کر آ سکتا ہوں۔ کائنات تو اتنی بڑی ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر آج بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے نا وہ کون سے لاز چل رہے ہیں، بلکہ وہ ڈیفینیشن ہی آج تک بنا نہیں پائے ہیں کہ ہم ایک لفظ کے اندر پوری کائنات کو تعبیر کیسے کریں، اور سب سے بہترین لفظ اس کا یہی ہے جو قرآن پاک نے ذکر کیا کہ ہر چیز کو اللہ نے زوجین کر کے پیدا کیا۔ آپ جو بھی آپ قانون متعارف کرواتے ہیں یا سمجھتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں الٹ بھی کائنات کے اندر آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے، اسی لیے ایک لفظ کے اندر اگر پوری کائنات کے نظام کو سمجھنا ہے وہ اللہ نے نص کر دیا کہ ہر چیز کی ضد بھی اویلیبل ہے یہاں پر۔ تو کہنے کا مقصد جب مجھے پورے نظام کائنات کے حوالے سے پتہ بھی نہیں تو میں کیسے متعین کروں کہ جن چند چیزوں کو میں نے دیکھ لیا وہ سنت اللہ ہے، اللہ نے سنت قرار نہیں دیا، میں کہہ رہا ہوں تو اپنی طرف سے اللہ کی، پھر یہ وہ سنت ہے جس میں تبدیلی بھی نہیں ہوگی، یہ تو اللہ نے الگ کانٹیکس کے اندر بات کی۔ لوگ غلط استدلال، غلطی ہو جانے پر، غلط اصول مستنبط کرنے پر پھر نتائج میں فرق آ جاتے ہیں، بہرحال یہ ہوتا ہے۔ سر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، سنت کا اطلاق جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ رسول جب تشریف لاتے ہیں اتمام حجت ہوتا ہے، پھر وہاں سے مومنین کے ساتھ اللہ کے نبی رسول جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، ان معاملات کے لیے سنت کا لفظ اطلاق کیا جا رہا ہے۔ جو دیگر سمجھ لیا ہے لوگوں نے کہ یہ نظام قدرت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے وہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہاں پر میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو احتساب الناس ہوتا ہے، اس کے بعد جو آپ نے اضافہ کیا ہے کہ ہجرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہجرت کر جاتے ہیں، یہ عمل ماضی میں رہا ہے، لیکن سنت اللہ کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں، سنت اللہ کا اطلاق کیسے؟ نہیں، مطلب ہجرت پر نہیں ہوتا۔ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اتمام حجت کے بعد قوم کو لے کر ہجرت کر کے جاتے ہیں، وہ سنت اللہ میں داخل نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ سنت نبیوں نے کیا تو ہے یہ معاملہ، سب بالکل نبیوں نے کیا، مجھے بھی معلوم ہے،
تو پھر سنت اللہ میں کیوں داخل نہیں ہو رہا بھائی ہے؟ اللہ نے ہجرت کو سنت اللہ کہا؟ ہجرت کو تو نہیں کہا اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے نتیجے میں جو نتائج آنے ہیں اس کو سنت اللہ کہا. اللہ نے کہا کہ ہجرت کا معاملہ سنت اللہ ہے. ابھی دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا سنت اللہ پہ قرآن کی نص موجود ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ سنت میری تبدیل ہوتی نہیں پاؤ گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کا معاملہ بھی سنت اللہ ہے، یہ لفظ قرآن پاک میں اول تو نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر یہ سنت اللہ میں آپ داخل کر رہے ہیں تو آپ لن تاجدہ لسنت اللہ تبدیلا ثابت کرنا پڑے گا. نہیں ثابت کر پائے تو پھر قرآن کلیش ہو جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ موجود جتنی تقریباً تفاسیر ہیں اردو کی، اس میں تو یہاں پر ہجرت کو داخل کیا گیا بالکل. بلکہ میں آپ سے عرض کروں تو فکر فراہی والے جتنے بھی افراد ہیں، تدبر قرآن کو پڑھ لیجئے، جاوید احمد غامدی صاحب کو پڑھ لیجئے، تو تقریباً سب نے جو ہے نا ہجرت کو سنت اللہ میں داخل کیا ہے. آپ منع کر رہے ہیں. 10 بندوں نے لکھا ہو، 100 نے لکھا ہو، قرآن کی مطابقت کی بات ہوگی چوم کے سر پہ رکھ دیں گے، مخالفت کی بات ہوگی تو قبول نہیں کر سکتے. افراد سے یا شخصیات سے متاثر ایک بندہ ہوتا ہی نہیں جس کو قرآن کی لذت لگی ہے. میں بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ رسولوں نے ہجرت کی ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ اللہ کا ایک فعل رہا ہے جو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ رہا. مومنین کو ہجرت کروائی، رسولوں کو ہجرت کروائی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہجرت کے معاملے کو سنت اللہ سے جو تعبیر کیا جائے یہ غلط ہے. سر اب میں وضاحت کر دیتا ہوں، وضاحت کے بعد اگر آپ اس سے اچھی دلیل مجھے لا کے دے دیجیے گا میں کنونس ہو جاؤں گا. سر میں توبہ کر لوں گا، لیکن انشاءاللہ اس رب پر بھی بھروسہ ہے کبھی بھی نہیں لا پائیں گے. سنیے، اللہ نے بیان کیا کہ رسولوں کے باب میں میری سنت کو تبدیل ہوتا نہیں پاؤ گے. اب اس لفظ کے اندر میں کس چیز کو داخل کر رہا ہوں لازمی ہے پھر مجھے ثابت کرنا پڑے گا اس میں تبدیلی کبھی بھی نہیں ہوئی. اگر تو تبدیلی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یا تو وہ سنت اللہ نہیں، یا سنت اللہ ہے تو اللہ کا کلام نعوذ باللہ من ذالک غلط بیٹھ گیا کہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی. سر ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس لفظ کا کیا اطلاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ یہ بہت معاملہ کیا ہے کہ جس وقت عذاب کی گھڑی ہوتی تھی پہلے براہ راست عذاب اللہ کی طرف سے آتے تھے. اب ایک قوم پر عذاب آنا ہے تو obviously نبیوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، وہ مومنین کو نکال دیا جاتا تھا، پیچھے قوم پر عذاب آ گیا. یہ اللہ کا فعل رہا ہے. سر اب جس وقت عذابات جہاد کے ذریعے سے آئے ہیں، یہ 2 صورتیں اللہ کی عذابات کی رہی ہیں. سر بہت سی صورتیں ایسی بھی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے رسول ہیں ان کی ہجرت نہیں بھی ہوئی ہے. مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے قرآن پاک میں نہیں پڑھا؟ سر پڑھا ہے. تو جس وقت عذاب آ رہا تھا نوح علیہ السلام اور مومنین کہاں پر تھے؟ وہیں پر موجود تھے، بالکل سامنے. اللہ نے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ کشتی بنائیں. آپ کشتی تیار کر رہے ہیں. پھر قرآن ذکر کرتا ہے کافر آتے تھے ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں، کائے کو کشتی بنا رہے ہیں. پھر اللہ نے بیان کیا کہ جس وقت میری علامت ظاہر ہوگی سب مومنین کو لے کر کے ہر ضرورت کا سامان لے کر کشتی پہ سوار ہو جائے گا. نوح علیہ السلام کشتی پر بالکل سوار ہو گئے، پیچھے عذاب شروع ہو گیا اور عذاب آیا اس وقت تک موجود ہے، بلکہ کشتی کے اندر سوار ہے یہاں تک کہ پانی جب اوپر گزرا بیٹا پہاڑ کے اوپر چلا گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت بھی فرمایا تھا لا عاصم الیوم، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، میرے بیٹے آجا. بیٹے نے پھر بھی کفر کو اختیار کیا، نہیں مانا تو سر وہ سب آنکھوں کے سامنے ڈوبے ہیں. قرآن نے کہا وہ بینہما، ان کے درمیان موج آئی ہے. آنکھوں سے رسولوں نے عذاب دیکھا، پھر کشتی آگے نکلی ہے. تو سر حضرت نوح علیہ السلام کے باب میں ہجرت کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے مومنین کو لے کے الگ کیوں نہیں کروایا گیا؟ یہاں پر 2 نقطہ نظر آ جاتے ہیں. ایک نقطہ نظر ہے جن علماء کے نزدیک پوری دنیا میں ہی طوفان آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہاں ہجرت کروانی تھی جب طوفان ہی پوری دنیا میں آیا تھا. لیکن بہت سے علماء اور قرآن کے زیادہ اشارے اسی طرف ہے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر طوفان آیا تھا، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا. تو بہرحال دونوں صورتوں کے اندر سر ہجرت تو نہیں ہوئی. آپ لاکھ تعویل کرو، نہیں وجہ یہ تھی، وجہ سر جو بھی وجہ تھی سنت اللہ ہوئی ہے. رسولوں کے باب میں قرآن کی نص موجود ہے میری سنت کو بدلتا نہیں پاؤ گے. تو سر یہاں پر تو نوح علیہ السلام کے باب میں ہجرت نہیں ہوئی تھی، سامنے عذاب آیا پھر آپ لوگ کہیں گئے تھے دوسرے علاقے میں، وہاں جا کر آپ نے، تو یہاں پر ہجرت عذاب کے بعد آئی، عذاب سے پہلے کا بھائی. صحیح. پھر نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مومنین کو لے کے کہاں ہجرت ہوئی تھی سر آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں ملتا نہیں ہے. سب ملتا کہاں نہیں ہے. کافر آگے مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رفع کر لیا. قرآن کی اتنی سی نص ہے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، خلاص وہیں پر مومنین ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت تو نہیں کی، تو سر کیسے سنت اللہ کا اطلاق آپ کر رہے ہیں؟ ہاں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ رسولوں کے باب کے اندر کچھ سنتوں میں تبدیلی ہوئی ہے، کچھ سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. آپ یہ نص ثابت کر لیں پہلے، پھر آپ کہیں کہ اللہ کے رسولوں کا ہجرت کا معاملہ سنت الہی ہے. سر جو اطلاق کر رہے ہوتے ہیں نا اس پہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اطلاق کر رہے ہیں. رسولوں کے باب میں سنت بدلتی نہیں ہے، لہٰذا وہ چیز اس کے اندر داخل ہے جو کبھی نہیں بدلی، اور وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے احتساب الناس. لوگوں کا احتساب یہاں پر ہوا، خلاص. اس کی بھی کیفیت وہ چیز یہاں پر داخل نہیں ہے. کسی پر ڈائریکٹ عذاب کے ذریعے احتساب ہوا، کسی پر کسی اور طریقے سے ہوا، کسی پر جہاد کے ذریعے سے ہوا. جو بھی معاملہ احتساب الناس کی سنت جو ہے وہ برقرار رہی ہے، بس وہ کبھی نہیں بدلی. اس کے علاوہ میں کسی چیز کو سنت الہی میں داخل کروں گا مجھے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. اب میں نے 2 مثالیں آپ کو نوح علیہ السلام کی سوائے تعویل کے کوئی چیز نہیں، ہاں یہ وجہ تھی بعد میں ہو گئی ہے. سر نہیں، عذاب سے پہلے کی ہوتی ہے، عذاب کے بعد کی نہیں ہوتی. جس ہجرت کو سنت الہی قرار دیا جائے
اس لیے اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ ہجرت جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو کرائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فعل رہا ہے بہت سے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ، لیکن سنت الہی نہیں رہا، یہ سنت اللہ نہیں ہے، ورنہ تبدیلی ہو گئی ہے تو یہ تو قرآن پاک کو متعارض کر کے کھڑا کر دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس بہت سارا موجود ہے، اس کی نقیض بہت ساری موجود ہیں، جس کی وجہ سے ہم سنت اللہ کا اطلاق اس پر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہجرت ہر دفعہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہوئی ہر دفعہ تو اللہ فرما رہا تبدیل نہیں ہوتی، تو یہاں پہ تو تبدیل ہو گئی۔ ظاہری سی بات ہے نا، پھر ہمیں اطلاق پہ غور کرنا چاہیے، اور ہو جاتا ہے کوئی بھی تفصیل لکھے گا، جب نبی کوئی نہیں یاد رکھے گا، وہ بہت سی اچھی تحقیقات بھی کرتا ہے، بہت سی تحقیقات ہے جس میں عیب آ جاتے ہیں، تو ہم نے تو نظر کھول کے رکھنی پڑتی ہے، مقلد تھوڑی ہیں۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ سر جیسے آپ نے سمجھا دیا اچھے طریقے سے کہ یہ اتمام حجت والی بات چل رہی ہے، اور بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ فرما رہا تبدیل نہیں ہوتی، اور جو ہجرت کو داخل کر رہے ہیں اس میں تو بہت ساری تبدیلیاں ہیں، کہیں پر ہے ہجرت کہیں پر نہیں ہے، تو یہ بہت ساری تبدیلی، بات تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ بہت سارے افراد مطلب اس فکر کو لے کر چلتے ہیں اور یہ تفسیریں پڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں اور بھی تفسیریں ہیں، تو ان کی اصلاح کس طریقے سے ہوگی؟ مطلب ان کا ذہن اس طرف کس طریقے سے ہم لے کے جائیں کہ اگر آپ نے ایک شخصیت کو مان لیا ہے تو یوں نہیں کہ بس مان ہی لیا بس اب اندھے بن جاؤ، اب بالکل سب کچھ صحیح ہے۔ جو مجھے سن رہے ہیں، میری کیا گارنٹی ہے میں غلطی نہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھی غلطی کر رہا ہوں۔ سر نارملی تو مزاج عوام کا یہی ہوتا ہے نا کہ جناب میں نے ان کو بڑا مان لیا ہے، اب ان سے غلطی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھائیں، بس دلیل سے سمجھائیں، بات اتنی وزنی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ رب پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے اس لیے کہا قرآن کی لذت جس کو لگتی ہے نا، وہ شخصیات کی لذت مزہ ہی نہیں کرتی۔ یعنی میرے سامنے آپ 10 بڑے محققین کے اقوال پیش کر دیں، مجھے اس شخصیات سے کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، مجھے ہوگا دلیل کی قوت کے اوپر۔ آپ اس سے زیادہ وزنی بات کریں، معقول بات کریں، ڈائریکٹ قرآن کی بات کر دیں، منطوق بات کر دیں، مسکوت عیب ہے، ہمارے نزدیک تو مسکوت آبھاسی عیب ہے، ہر وہ چیز جو منطوق ہے بس وہ چیز ہے، تو آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ بات ایسی کر رہے ہیں، چلے سے رد کریں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن رد لفظوں میں نہیں کیجیے گا جو قرآن میں نہ ملے رہے، مجھے منطوق باتوں سے اس کا رد چاہیے۔ مسکوت باتیں کو اسٹوریاں تو پھر ہم بھی بہت بنا لیں گے، تو دلیل جو ہوتی ہے نا، یاد رکھیں دلیل سے آپ متاثر ہوتے ہیں، شخصیات سے کبھی متاثر نہیں ہوا جاتا۔ لہٰذا ہمارے سامنے اگر بڑے بڑے علماء کے اقوال آ جائیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، سب کی عزت سب کا احترام ہوتا ہے، لیکن بات دلیل کے اوپر جاتی ہے۔ ہاں مقلدانہ ذہن کسی کا ہو وہ اوپر پہ پیچھے چلتا چلا جاتا ہے، خیر ہے۔ جیسے آپ نے وہ سنا ہوگا امام ابو حنیفہ سے متعلق ایک واقعہ آتا ہے، صحیح ہے غلط ہے مجھے نہیں پتا، واللہ تعالیٰ عالم۔ آپ بہت چھوٹے تھے، ایک صحابی سے ملاقات ہوئی، وہاں ایک علمی موضوع چھڑ بیٹھا کہ وہ چونٹی مذکر تھی مؤنث تھی، تو کسی کو جواب نہیں آ رہا تھا، تو امام ابو حنیفہ نے، چھوٹے تھے اس وقت، انہوں نے کہہ دیا مجھے مؤنث لگ رہی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک نے قالت نملہ مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، کیونکہ نملہ فقط وہ ایک جنس کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے نا، مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اس سے پہلے آنے والے قالت لفظ سے استدلال کر لیا، لیکن وہ بڑے ہونے کے باوجود انہوں نے کہا یار بالکل ٹھیک بات کی، کیا پیاری بات کی ہے، واضح قرآن پاک نے کہا تو ہے۔ تو سر یہ رویہ ہے، بات چھوٹا کرے بات بڑا کرے یہ نہیں دیکھی جاتی، بات قوت دیکھی جاتی ہے کہاں پر ہے، اس سے احسن باتیں آگے آتی ہیں، ورنہ جو خطائیں ہوتی ہیں وہ خطائیں کبھی ختم ہی نہیں ہو پاتی۔ یہ رویہ ہمارا ہوگا، اب چلتے چلے، باقی کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں کیا بھائی اس سے تعلق ہے، ہر بندہ اپنا ایک اختیار رکھتا ہے، کس بات کو چنے، اس کو کوئی اور بات اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھا، اس خوبصورت انداز سے جس طریقے سے آپ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، بات بیٹھتی ہوئی نظر بھی آتی ہے، دل میں اترتی بھی ہے، لیکن ہمارے جو درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی اسٹوڈنٹس لائف کے اندر جو ہے نا وہ پریشان ہی رہتے ہیں بیچارے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں یار ایک تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، دوسری میں یہ لکھا ہوا ہے، تیسری میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، ڈرتے ہیں فیصلہ کرتے ہوئے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے بڑوں نے کیا، جو ہمارے مسلک کی طرف سے ایک قول چلتا ہوا آ رہا ہے، ہم اسی قول پر اعتماد کریں گے، ہم اس سے زیادہ نہیں جا سکتے، جائیں گے ایک تو نکال دیے جائیں گے، خارج کر دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، فیصلہ لینے کی طاقت نہیں ہے ان کے اندر، ان کو کس طریقے سے سمجھائیں؟ سر یہ چیز مطلب دار المدار ہوتا ہے اس چیز کا، کہاں پڑھ رہے ہیں، استاد کیسے پڑھا رہا ہے۔ اگر ہمیں پڑھ کے بھی یہ قابلیت نہیں ہے کہ ہم دودھ اور دہی میں فرق کر سکیں تو ہم کائے کو پڑھ رہے ہیں بھائی؟ پھر تو عوام الناس والی بات ہو گئی۔ یعنی آپ نے 6 سال دیے، 7 سال دیے، ایک شخص نے میڈیکل باقاعدہ پڑھا 6-7 سال پڑھ کے، وہ قابل بھی تو ہوتا ہے، وہ لوگوں کا علاج کر پاتا ہے، وہ مرض کو ڈائیگنوز کر پاتا ہے، وہ آپ کو احتیاط بتا پاتا ہے، وہ کلینک کھولنے کے بھی قابل ہے۔ میں نے 5-6 سال نہیں پڑھا، میں نہیں کھول سکتا کلینک۔ سر اگر آپ عالم کورس کر رہے ہیں تو اگر وہ کرنے کے بعد بھی اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ میں صحیح غلط کا امتیاز کر پاؤں، میرے خیال ہے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اساتذہ ٹرین کرتے ہیں، ایسے اساتذہ ہونے چاہیے، صحیح غلط بتائیں آپ کو۔ ہر بندہ ماں کے پیٹ سے پرفیکٹ نہیں آتا سر، اور پرفیکٹ کوئی ہوتا بھی نہیں ہے، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، لیکن اس کو راہ تو پتا چلے کہ یہاں صحیح ہے تو کیوں، یہاں غلطی ہے تو کیوں، وہ کیوں کا جواب تو ملے۔ جب تک کیوں کا ہی جواب نہیں ہوگا تو تسلی نہیں ہوتی، بس اس نے کہہ دیا اوکے، بس اس نے تو سر یہی وہ ذہن ہے جسے تقلیدی ذہن کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر شخصیت کی محبت بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ آپ کسی شخصیت کو قابل سمجھتے ہیں اور پھر ایسا قابل سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے تو غلطی نہیں ہوگی کیونکہ ماہر ہے، بس پھر وہ تقلید ایک ایسی شروع ہوتی ہے
کہ پھر وہ دین الگ ہو جاتے ہیں. دین ایک قرآن نہیں رہتا سر. بات وہ جو اس کے اندر آ گئی اللہ کی کتاب کے اندر, کسی کی کوئی کتاب کے اندر آئے وہ دین نہیں ہے. صحیح. وہ چاہے کوئی تفسیر ہو, وہ مفسر کی ہو, وہ چاہے 50 کتابیں کسی نے لکھی ہو, وہ دین نہیں ہے. دین میرا یہ ہے جو اللہ کی کتاب موجود ہے. لیکن پھر ہم دین سمجھ جاتے ہیں ان کتابوں کو کہ جو کتابیں کسی نے لکھی ہیں. نہیں, یہ دین ہے, یہ جو سمجھ کے لکھا ہے وہ دین ہے. نو سر, اللہ کے نبی کے بعد کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جو دین کو بالکل ٹھیک بولے. ہم بٹھا دیتے ہیں 100 غلطیاں, 100 عیب, 100 چیزیں اچھی اچھی تحقیقات. ٹھیک ہے سر, بہت اچھے طریقے سے باتیں سمجھ میں بھی آ گئی. جس طریقے سے آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جو مفسر لکھ رہا ہے کتاب میں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے, وہ اللہ کی مراد نہیں ہے, ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی مراد تک پہنچے. ٹھیک ہے سر, یہ تو اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی. اور جس طریقے سے آپ نے قرآن پاک کی آیت کو حل کیا ہے, اللہ کرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں درس نظامی کے, جو آنے والے علماء ہیں, خطباء ہیں, ان میں بھی صلاحیت بیدار ہو, ان کا بھی جذبہ ہو, ہمت, جرت آئے کہ وہ صرف ماحول میں ایک مشہور جو قول ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا سا علمی اختلاف کر کے سیدھی راہ پر بھی آ سکیں. یہاں پر ایک بڑی بات کرنے لگا ہوں میں, اور ناظرین کے لیے بھی بتا دوں میں کہ ایک بہت بڑا اعلان کرنے لگا ہوں. پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اور آپ کو یہ کورسز شروع کروائے ہیں, اور میں پھر چاہتا ہوں ایک کورس فکر فراہی کے اعتبار سے کروایا جائے. حمید الدین فراہی صاحب کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر تھوڑی وضاحت ہو جائے, اس میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ظاہر سی بات ہے, صحیح تو بہت ساری اعلیٰ ابحاث بھی اس کے اندر موجود ہیں, اور صحیح تو ہر کوئی بیان کرتا ہی ہے, لیکن بیچ میں تھوڑی سی غلطیاں بھی بیان کر دیتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فرق کر دیا جائے کہ جناب اس کے اندر یہ صحیح ہے اور یہاں پر اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں یہاں پر ان سے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے, مساہمت ہو گئی ہے. تو میں وہ کورس اناؤنس کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے بھی آپ نے ٹائم نکالنا ہے, ٹائم دینا ہے, تو انشاءاللہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوگا. بہت لوگ پڑھنے کے متمنی ہیں. ایسے جو کورسز ہوتے ہیں نا, پھر کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید کسی کو ٹارگٹ کر کے کروایا جائے. ٹارگٹ کرنا ہمارا ارادہ نہیں ہے, ہمارے ادارے کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ٹارگٹ کیا جائے کسی خاص کو, بس اصلاح کے لیے کہ چونکہ یہ پڑھنے میں آتی ہیں تفسیریں, تو جو پڑھنے والے ہیں ان کو کئی غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے, تو اس کے لیے پھر آپ نے ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے جناب. بہت حمید الدین فراہی صاحب کے اعتبار سے کیا یہ کورس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, اس میں سے صحیح باتیں آئی ہیں, جو غلط باتیں آئی ہیں, ان کے حوالے سے یہ کورس ہونا چاہیے یا نہیں, اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.